فائرنگ اتنی شدید تھی کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اس شور میں بھی یہ واضح تھا کہ فائرنگ میں مختلف قسم کا اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ کلاشنکوف سے چلائے گئے برسٹ ہوں یا ٹی ٹی پستول سے ہونے والے سنگل فائر یا کسی اور گن سے نکلنے والی گولیوں کی ترتراہٹ، اس مقام پر اس وقت گولیاں موت بانٹ رہی تھیں، اور ایسے میں ضروری ہو گیا تھا کہ جو بھی وہاں موجود ہیں وہ کسی محفوظ پناہ گاہ میں چلے جائیں۔ لیکن وہ شخص وہاں نہایت اطمینان سے ایسے کھڑا تھا جیسے وہاں گولیاں نہیں چلائی جا رہی ہوں، آتش بازی ہو رہی ہو۔ میں نے فلائی اوورز کے پلرز کے پیچھے چھپتے ہوئے اسے بھی ہاتھ کے اشارے سے اسی طرف آ جانے کے لیے کہا، لیکن اس نے ایک دفعہ پھر نہایت مطمئن انداز میں مجھے زمین پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور خود جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں حماد صدیقی تھا، اور دن تھا 12 مئی 2007 کا۔ پروگرام کے تھمبنیل سے آپ کو یہ تو پتہ چل ہی چکا ہے کہ میرا پروگرام آج حماد صدیقی پر ہے۔ حماد صدیقی جو ایم کیو ایم کی کراچی تنظیمی کمیٹی کا انچارج تھا، حماد صدیقی جس پر بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں 260 افراد کو زندہ جلانے کا الزام لگا، حماد صدیقی جس پر الزام لگا کہ اس نے ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کو کراچی سے لندن جانے کے لیے لاجسٹک سپورٹ دی، حماد صدیقی جس پر الزام لگا کہ کراچی کے علاقے لیاری میں سندھ محبت ریلی پر فائرنگ اس نے کرائی، جس کے نتیجے میں کئی افراد جاں بحق ہوئے، حماد صدیقی جسے کراچی میں چائنا کٹنگ کا ماسٹر مائنڈ کہا گیا، حماد صدیقی جس نے 5 سال تک کراچی پر راج کیا اور اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ پارٹی پالیسی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن وہی حماد صدیقی جب اپنوں کے نشانے پر آ گیا تو اسے جان بچانے کے لیے ملک چھوڑنا پڑا۔ حماد صدیقی جو دبئی میں گرفتاری سے پہلے ایک فلیٹ میں تنہا زندگی گزار رہا تھا اور ایک موبائل شاپ کے اوپر جاب کر رہا تھا، اور پھر کراچی سے دبئی جانے والے ایم کیو ایم کے ایک رہنما سے کھانے پر ملاقات طے ہونے پر حماد صدیقی تو وہاں پہنچا، لیکن ان رہنما کے پہنچنے سے پہلے انٹرپول پہنچ گئی۔ یہ ساری کہانی تفصیل سے میں آج آپ کو سناؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا واقعی حماد صدیقی کی واپسی ہونے والی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو میرا کام پسند ہے اور آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ حماد صدیقی سے 12 مئی 2007 کو گولیوں کے سائے میں ہونے والی جس ملاقات سے میں نے آج کا پروگرام شروع کیا، اس پر میں تفصیلی پروگرام پہلے ہی کر چکا ہوں، جس کا تھمبنیل اس وقت اسکرین پر موجود ہے۔ 12 مئی میری زندگی کے ان خوفناک دنوں میں سے ایک ہے جب میں نے اس شہر کی سڑکوں پر موت کو ناچتے دیکھا۔ موت کے اس رقص پر اس روز 50 انسانی جانیں نچھاور ہو گئیں۔ لیکن یہ میرا آج موضوع نہیں ہے۔ آج میرا موضوع ہے حماد صدیقی، ایک دبلا پتلا مہین سا انسان جس کے منہ سے آواز بھی دھیمی ہی نکلتی تھی، جو بات کرتا تھا تو نہایت تہذیب اور تمیز کے دائرے میں رہ کر کرتا تھا۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان جس نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز زمانہ طالب علمی میں اس وقت کیا جب وہ دہلی کالج سے انٹر کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ یہ 90 کی دہائی تھی اور ایم کیو ایم کو جنم دینے والی آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن شہر کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم بن چکی تھی۔ ماضی میں جمعیت، پی ایس ایف اور دیگر طلبہ تنظیموں سے پٹنے والی اے پی ایم ایس او چند ایک کو چھوڑ کر کراچی کے تقریباً تمام ہی کالجز اور یونیورسٹیز پر اپنا کنٹرول حاصل کر چکی تھی۔ ابھی کراچی آپریشن کا آغاز نہیں ہوا تھا، اور یہ اس سے چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ اے پی ایم ایس او کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے دہلی کالج میں اے پی ایم ایس او کے یونٹ کا اعلان کر دیا، اور یونٹ انچارج ایک ایسے نوجوان کو بنا دیا گیا جسے اس کے ساتھی مذاق میں کہا کرتے تھے کہ تجھے تو پھونک مارو تو تو اڑ جائے گا۔ جی ہاں، حماد صدیقی۔ یہ حماد صدیقی کی سیاسی زندگی کا آغاز تھا۔ الطاف حسین کے عزیز آباد کا ہی رہائشی حماد صدیقی، جس نے اے پی ایم ایس او میں کام کرتے ہوئے ترقی کے منازل طے کی اور کالج لائف سے ہوتا ہوا جب یونیورسٹی پہنچا تو وہ اے پی ایم ایس او جامعہ کراچی کا آرگنائزر بنا دیا گیا، اور 1997 میں وہ اے پی ایم ایس او کی مرکزی کمیٹی میں شامل کر لیا گیا۔
APMSO کی اس مرکزی کمیٹی کا اعلان کیا تھا اس وقت کی رابطہ کمیٹی کے رکن واسی جلیل نے۔ حماد صدیقی کے نام کے ساتھ جو عہدہ آتا ہے وہ انچارج کراچی تنظیمی کمیٹی کا آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حماد صدیقی براہ راست تنظیمی کمیٹی کے انچارج بنا دیے گئے ہوں۔ حماد صدیقی KTC میں کب آئے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ پہلے ذرا یہ بتا دوں کہ MQM کے تنظیمی سیٹ اپ میں کراچی تنظیمی کمیٹی کی کیا اہمیت تھی اور یہ کب قائم ہوئی۔ MQM کے اندرونی ذرائع بتاتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں آپریشنز کے دوران تنظیمی معاملات چلانے کے لیے رابطہ کمیٹی کے ساتھ ساتھ تنظیمی کمیٹی بھی قائم کی گئی تھی، جو سیکٹرز سے رابطے میں رہتی تھی۔ لندن سے آنے والے پیغامات سیکٹرز کے ذریعے کارکنوں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی اسی تنظیمی کمیٹی کی تھی۔ ابتدا میں یہ رابطہ کمیٹی کے ہی چند افراد پر مشتمل ہوا کرتی تھی اور 1997 میں جو تنظیمی کمیٹی اناؤنس کی گئی تھی اس میں انیس احمد ایڈوکیٹ، ارشاد کمالی، نسرین جلیل، ڈاکٹر فاروق ستار اور واسی جلیل شامل تھے۔ لیکن 2002 میں MQM جب پرویز مشرف کے اقتدار کا حصہ بنی اور 27 دسمبر 2002 کو اشرت العباد گورنر سندھ بنائے گئے تو اس خوشی میں MQM کے مرکز 90 سے ملحقہ جناح گراؤنڈ میں جشن فتح منایا گیا۔ اس موقع پر ہونے والی بدنظمی نے الطاف حسین کو بہت زیادہ ناراض کر دیا تھا اور تنظیمی کمیٹی توڑ دی گئی، اور جب دوبارہ تنظیمی کمیٹی کا اعلان کیا گیا تو اس بار تنظیمی کمیٹی کے انچارج تھے وسیم آفتاب۔ یہ وہ دور تھا جب کراچی کے کئی علاقے MQM کے لیے نو گو ایریا تھے، خاص طور پر لانڈھی، ملیر اور لائنز ایریا۔ MQM کو ریاستی اداروں کی پشت پناہی حاصل تھی اور نو گو ایریاز ایک ایک کر کے ختم ہو رہے تھے، اور ایسے میں ہی ایک روز لانڈھی میں MQM حقیقی کے مرکز بیت الحمزہ کو بھی مسمار کر دیا گیا، اور اس سب کی نگرانی تنظیمی کمیٹی کر رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب حماد صدیقی APMSO سے فارغ ہونے کے بعد ایک MPA کے ساتھ کوارڈینیٹر کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ وہ عزیز آباد میں علاقے کی سطح پر بلدیاتی کاموں کے نگراں بھی تھے، اور انہی دنوں انہیں MQM کی تنظیمی کمیٹی میں شامل کر لیا گیا۔ تنظیمی کمیٹی عام طور پر ان افراد پر مشتمل ہوا کرتی تھی جو MQM کے تنظیمی سیٹ اپ میں سیکٹر انچارج کے عہدے پر رہ چکے تھے، جیسے خالد عمر، سلیم بندھانی، ایوب شیخ، جاوید رحیم، نوید مرتضیٰ اور انیس محمود وغیرہ، جو تنظیمی کمیٹی میں شامل کیے جانے سے پہلے شہر کے مختلف علاقوں کے سیکٹر انچارجز رہے، اور انہی سابق سیکٹر انچارجز کے درمیان تنظیمی کمیٹی کے ایک رکن تھے حماد صدیقی۔ حماد صدیقی جلد ہی تنظیمی کمیٹی کے جوائنٹ انچارج بنا دیے گئے، اور 12 مئی 2007 کو جب شاہراہ فیصل پر میری حماد صدیقی سے ملاقات ہوئی تو وہ اس وقت کراچی تنظیمی کمیٹی کے جوائنٹ انچارج تھے۔ 12 مئی کو جنرل پرویز مشرف کی خواہش پر کراچی میں جو کچھ بھی ہوا اس سے MQM دفاعی پوزیشن میں آ گئی تھی، لیکن دفاع کرنا آسان نہیں تھا۔ MQM کی رابطہ کمیٹی کے اس وقت انچارج تھے انور عالم، جو MQM کا دفاع کرنے میں بری طرح ناکام رہے، جس پر MQM میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئیں، اور پہلے رابطہ کمیٹی اور کچھ عرصے بعد تنظیمی کمیٹی میں بھی رد و بدل کی گئی، اور اسی رد و بدل کے نتیجے میں حماد صدیقی کراچی تنظیمی کمیٹی کے انچارج بنا دیے گئے، اور انیس قائم خانی MQM رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر، یعنی پاکستان میں MQM کے کرتا دھرتا۔ یہ دسمبر 2008 کی بات ہے جب ارشد حسن کو ہٹا کر حماد صدیقی کو کراچی تنظیمی کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا، اور اسی سال انیس قائم خانی کو بھی پاکستان میں رابطہ کمیٹی کا ڈپٹی کنوینر مقرر کر دیا گیا تھا، اور پھر 19 مئی 2013 تک انیس قائم خانی اور حماد صدیقی کا اس شہر پر راج رہا۔ اس دوران کئی واقعات میں حماد صدیقی کا نام آیا، جس میں بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں 260 افراد کو بھتے کے لیے زندہ جلانے کا کیس ہو، یا لیاری میں سندھ محبت ریلی پر فائرنگ کا معاملہ۔ ہر کیس میں حماد صدیقی کا نام شامل ہوتا ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے بعد JIT میں بھی حماد صدیقی کا نام آیا کہ انہوں نے ملزمان کو کراچی سے لندن بھیجنے کے لیے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی، لیکن ان میں سے اکثر کیسز 2013 کے بعد اس وقت بنائے گئے
جب ایم کیو ایم کے خلاف تیسرا ریاستی آپریشن شروع ہو چکا تھا اور خود حماد صدیقی تنظیم سے نکالے جانے کے بعد دبئی جا چکے تھے، اور یہ بھی 2013 میں ہی ہوا تھا۔ حماد صدیقی سمیت ایم کیو ایم کے بعض رہنماؤں کے لیے 19 مئی 2013 کی رات اماوس کی رات تھی۔ اس دن کو ایم کیو ایم کی تاریخ کا سیاہ ترین دن بھی کہا جا سکتا ہے، جب عروج کی طرف جاتی ایم کیو ایم نے زوال کی طرف سفر شروع کیا۔ ایم کیو ایم کے اندرونی ذرائع بتاتے ہیں کہ ویسے تو ایم کیو ایم میں ہر 4 سے 5 سال میں تبدیلیوں کا موسم آتا تھا اور کارکردگی کی بنیاد پر لوگوں کو ادھر ادھر کیا جاتا تھا، لیکن 2013 سے پہلے کچھ الگ ہی کھچڑی پکنا شروع ہو گئی۔ ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے پاس کچھ ایسی اطلاعات پہنچی تھیں جن کی بنیاد پر وہ کراچی میں ایم کیو ایم کی قیادت کے حوالے سے چوکو کو شبہات کا شکار ہو گئے تھے۔ الطاف حسین نے نئی ٹیم میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس نئی ٹیم کے ارکان سے ملاقاتیں بھی شروع کر دیں، لیکن یہ ملاقاتیں اس وقت تک خفیہ تھیں کیونکہ الطاف حسین کو شبہ تھا کہ کراچی میں موجود ایم کیو ایم کی قیادت کے لندن میں بھی رابطے موجود ہیں۔ الطاف حسین نے امریکہ میں موجود 2 افراد ندیم نصرت اور خالد مقبول صدیقی کو ملاقات کے لیے لندن بلایا اور انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کی بجائے لندن میں اپنی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی۔ ندیم نصرت الطاف حسین کے کبھی قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے اور الطاف حسین کے قریب ہونے سے پہلے وہ کراچی میں الکرم اسکوائر پر ایم کیو ایم کے مرکز، جسے عرف عام میں 8-9 کہا جاتا تھا، وہاں ٹیلی فون آپریٹر تھے۔ لانڈی سے تعلق رکھنے والے ندیم نصرت کو بعد میں الطاف حسین نے اپنا پی اے بنا لیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ ایسا انہوں نے آفاق احمد کے کہنے پر کیا تھا۔ 1 جنوری 1992 کو جب الطاف حسین نے پاکستان چھوڑا تو ندیم نصرت بھی ان کے ہمراہ تھے۔ 90 کی دہائی میں ایم کیو ایم کے خلاف ہونے والے آپریشنز میں ندیم نصرت، الطاف حسین اور کراچی میں ایم کیو ایم کی قیادت اور کارکنوں سے رابطے میں اہم کردار ادا کرتے تھے اور الطاف حسین نے انہیں اپنا پولیٹیکل سیکریٹری مقرر کر دیا تھا۔ لیکن یہی ندیم نصرت بعد میں مالی کرپشن کے الزامات پر پارٹی سے نکال دیے گئے۔ الطاف حسین کو اپنے کارڈز کھیلنا بہت اچھی طرح سے آتا تھا۔ 92 کے آپریشن کے وقت اے پی ایم ایس او کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی بھی کچھ عرصے بعد ہی پاکستان سے امریکہ چلے گئے، اور جب الطاف حسین نے 2013 میں پارٹی کی سطح پر دوبارہ تبدیلیوں کا فیصلہ کیا تو خالد مقبول صدیقی کو امریکہ سے پاکستان بھیجا گیا اور ندیم نصرت کو امریکہ سے لندن بلا لیا گیا۔ پاکستان میں ان دنوں الیکشن کا موسم تھا اور ایم کیو ایم نے اس الیکشن میں بھرپور حصہ لیا تھا، لیکن رزلٹ الطاف حسین کی مرضی کے مطابق نہیں آیا اور 11 مئی 2013 کو ہونے والے عام انتخابات میں ایم کیو ایم کلفٹن اور ڈیفنس سے ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹیں ہار گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بعد میں ملک کے صدر بننے والے عارف الوی اسی علاقے سے خوش بخت شجاعت کے مقابل ایم این اے کی سیٹ جیت گئے تھے۔ ایم کیو ایم میں اس ہار کو بہت سیریس لیا گیا تھا اور اس کا سارا ملبہ انیس قائم خانی اور حماد صدیقی پر گرا تھا، جو بالترتیب رابطہ کمیٹی پاکستان اور تنظیمی کمیٹی کے انچارج تھے۔ ایم کیو ایم کے اندرونی ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نتیجے سے الطاف حسین کا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ انیس قائم خانی اور حماد صدیقی اب ان کے نہیں رہے، وہ کہیں اور رابطے میں آ چکے ہیں، جبکہ چائنا کٹنگ اور زمینوں پر قبضے کی شکایات اور ان معاملات میں ایم کیو ایم کے کچھ کارکنوں کے قتل کی اطلاعات بھی الطاف حسین تک پہنچ چکی تھیں، اور پھر 19 مئی آ گئی۔ لندن میں ایم کیو ایم انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں اس وقت موجود ذرائع آج بتاتے ہیں کہ الطاف حسین کو 9-0 پر کارکنوں سے خطاب کرنا تھا، جس پر سیکٹرز اور یونٹس کے ذریعے کارکنوں کو 9-0 بلایا گیا تھا۔ الطاف حسین کو لندن ٹائم کے مطابق 8 بجے کارکنوں سے خطاب کرنا تھا، لیکن وہ کئی روز کے جاگے ہوئے تھے، اس لیے آرام کرنے چلے گئے۔ لندن میں موجود ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ الطاف حسین کی بجائے ڈاکٹر فاروق ستار یا خالد مقبول صدیقی سے تقریر کرا کر کارکنوں کو گھر بھیج دیا جائے، اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ ندیم نصرت نے کراچی میں رابطہ کمیٹی کو کال کر کے لندن رابطہ کمیٹی کے اس فیصلے سے آگاہ کیا۔ خالد مقبول صدیقی نے کارکنوں سے خطاب کیا
اور ڈاکٹر صغیر احمد نے پروگرام ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کارکن ابھی گھروں کو روانہ ہو ہی رہے تھے کہ الطاف حسین لائن پر آ گئے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ پروگرام ختم کر دیا گیا ہے اور کارکنوں کو گھر جانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے تو الطاف حسین شدید غصے میں آ گئے۔ الطاف حسین کی ہدایت پر کارکنوں کو واپس 90 پر بلایا گیا، اور اب جب الطاف حسین نے خطاب شروع کیا تو انہوں نے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کو برا بھلا کہا۔ الطاف حسین کے بعض جملوں پر کارکن مشتعل ہو گئے اور انہوں نے وہاں موجود رابطہ کمیٹی اور تنظیمی کمیٹی کے ارکان سمیت مختلف رہنماؤں پر حلہ بول دیا۔ اس دوران کئی رہنماؤں کو کارکنوں کی طرف سے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے ارکان اور دیگر شعبوں کے ذمہ دار 90 کے اندر چلے گئے اور باہر کارکن دروازے پر زور آزمائی کرتے رہے۔ اس دوران حال ہی میں معافی کے بعد ایم کیو ایم میں واپس آنے والے عامر خان 90 کے باہر ہی بیٹھے رہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما کچھ دیر 90 کے اندر رہنے کے بعد دوبارہ باہر آئے اور کارکنوں سے پرامن رہنے کے لیے کہا۔ الطاف حسین اس وقت بھی ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، جس پر رضا ہارون نے مائک اٹھا کر ان سے بات کی اور انہیں کہا کہ وہ کارکنوں کو روکیں، یہ 90 ہے، آپ کا گھر ہے، یہاں پر یہ سب نہیں ہونا چاہیے، جس پر الطاف حسین نے کارکنوں کو پرامن ہو جانے کے لیے کہا اور کچھ دیر بعد پروگرام ختم کر دیا گیا۔ ایم کیو ایم کے اندرونی ذرائع بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے رہنما اس واقعے کے بعد 90 سے خورشید بیگم میموریل ہال چلے گئے تھے، جہاں کچھ دیر بیٹھ کر صورتحال پر گفتگو کی گئی اور پھر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لیکن علل صبح ہی سب کو دوبارہ 90 طلب کر لیا گیا کہ الطاف حسین نے رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ جو رہنما ایک رات پہلے ہونے والی ہنگامہ آرائی سے دل برداشتہ تھے اور خالد مقبول صدیقی کی کالز کے باوجود انہوں نے واپس آنے سے ابتدائی طور پر انکار کر دیا تھا، انہیں الطاف حسین نے خود کال کر کے معذرت کی اور 90 پہنچنے کے لیے کہا، اور 20 مئی 2013 کی دوپہر الطاف حسین نے رابطہ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا اور کہا کہ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ الطاف حسین نے رابطہ کمیٹی کو ہدایت کی کہ وہ ان کارکنان کی شناخت کریں جو اس ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے۔ ایم کیو ایم کے اندرونی ذرائع بتاتے ہیں کہ حماد صدیقی کی سربراہی میں تنظیمی کمیٹی نے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز کی مدد سے ان کارکنوں کو شناخت کیا اور انہیں 90 طلب کر لیا، جہاں ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی گئی۔ 90 کے قریب ہی لال قلعہ میں اس رات بھی کارکنوں کا ایک اجلاس رکھا گیا تھا اور لال قلعہ کارکنوں سے بھرا ہوا تھا کہ اسی دوران الطاف حسین کی کال آ گئی۔ وہ اس بار شدید غصے میں تھے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ ایم کیو ایم کے کچھ کارکنوں پر 90 پر تشدد کیا گیا ہے۔ الطاف حسین نے خطاب شروع کیا اور سب سے پہلے ایم کیو ایم کی کراچی تنظیمی کمیٹی کے سربراہ حماد صدیقی کی تنظیم سے بنیادی رکنیت ہی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ حماد صدیقی پر وہ رات بہت بھاری تھی۔ لال قلعہ کارکنوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ وہاں کھڑا کانپ رہا تھا۔ ایم کیو ایم کے لیے اپنی ساری قربانیاں ایک فلم کی طرح اس کے ذہن کے پردے پر چلنے لگیں، اور پروگرام ختم ہونے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ ایسے میں انیس قائم خانی نے حماد صدیقی کو وہاں سے نکالا اور ایک محفوظ مقام پر پہنچایا، اور پھر لندن سے آنے والی ایک کال پر حماد صدیقی نے فوری طور پر پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومتی منصب پر فائز ایک شخصیت کی جانب سے حماد صدیقی سے ایک فون نمبر شیئر کیا گیا، اور جس کا یہ نمبر تھا اس نے حماد صدیقی کو بحفاظت جہاز تک پہنچا دیا۔ حماد صدیقی مئی 2013 میں خالی ہاتھ دبئی پہنچے تھے۔ ایم کیو ایم کے بعض رہنماؤں نے ان کی دبئی میں رہائش کا بندوبست کیا، اور یہ بندوبست ایک ایسے فلیٹ میں کیا گیا تھا جہاں اور لوگ بھی رہائش پذیر تھے، یعنی شیئرنگ تھی۔ اس دور میں حماد صدیقی سے ملاقات کرنے والے ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا بتانا ہے کہ حماد صدیقی ان دنوں بہت زیادہ ڈسٹرب تھے۔ وہ پاکستان میں اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے بھی پریشان تھے۔ کچھ عرصے بعد انہیں ایم کیو ایم کے ہی ایک رہنما کے توسط سے ایک موبائل شاپ پر نوکری مل گئی، لیکن ملنے والی تنخواہ اتنی کم تھی کہ اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے گزر بسر کے لیے موبائل کٹس کی فروخت کا کام شروع کیا
اور پاکستان جانے والے دوستوں کے ذریعے موبائل کٹس پاکستان بھیجنے لگے، جس سے کچھ آمدنی ہونے لگی، لیکن یہ بھی دبئی جیسی مہنگی جگہ پر کم تھی۔ اس دور میں حماد صدیقی پر اپنے اور پرائے کا فرق بھی کھلا۔ وہ جنہیں اپنا سمجھتے تھے وہ ان سے بہت دور ہو چکے تھے اور رابطے کی کوشش پر ان کی فون کالز بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ حماد صدیقی کی زندگی کا سب سے کٹھن دور تھا اور اس طرح 5 سال گزر گئے۔ ایم کیو ایم کے اکثر رہنما جو حماد صدیقی کے قریب رہے تھے وہ جب بھی دبئی جاتے تو حماد صدیقی سے ضرور ملتے، اور مئی 2018 میں بھی پاکستان سے دبئی جانے والے ایم کیو ایم کے ایک رہنما نے حماد صدیقی کو رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ یہ ڈنر ایک ریسٹورنٹ میں ہونا تھا اور حماد صدیقی وقت پر وہاں پہنچ بھی گئے، لیکن وہ رہنما کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گئے۔ حماد صدیقی اپنے دوست کے ساتھ پارکنگ ایریا میں موجود تھے کہ اچانک دبئی پولیس کی کئی گاڑیاں وہاں پہنچ گئیں۔ دبئی پولیس کے ہمراہ تھی انٹرپول۔ انہوں نے کار میں سوار حماد صدیقی اور ان کے دوست کو کار سے اتار لیا۔ دونوں سے شناخت پوچھی گئی اور پھر حماد صدیقی کو تحویل میں لے لیا گیا۔ اور پھر وہ دن ہے اور آج کا دن، حماد صدیقی کے بارے میں کسی کو کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ملی، سوائے اس کے کہ حماد صدیقی کو مئی 2018 میں ہی پاکستان منتقل کر دیا گیا تھا۔ حماد صدیقی کے بارے میں ان دنوں سوشل میڈیا پر کافی خبریں چل رہی ہیں۔ ان کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ انہیں موجودہ حالات میں ایم کیو ایم کے لیے بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ خالد مقبول صدیقی بھی ایک پروگرام میں ان کے بارے میں اظہار خیال کر چکے ہیں۔ حماد صدیقی تو ملک سے چلے گئے تھے، تو شاید دبئی میں ہیں یا کہاں ہیں، تو میں خبر آ رہی کیوں آئیں گے، تو وہ بھی ان کو معطل کیا گیا تھا، نکالا نہیں گیا تھا اس وقت جب کیا گیا تھا۔ اگر وہ آنا چاہیں گے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح آئیں گے۔ حماد صدیقی جس دور میں کراچی تنظیمی کمیٹی کے سربراہ رہے، یہ وہ دور تھا جب انیس قائم خانی رابطہ کمیٹی پاکستان کے کرتا دھرتا تھے اور تنظیمی کمیٹی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں پر عمل کرانے کی پابند تھی۔ 19 مئی 2013 کو جو کچھ ہوا اس کے فوری بعد انیس قائم خانی نے بھی فیملی سمیت ملک چھوڑ دیا تھا، لیکن ایم کیو ایم کے اندرونی ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ جب دبئی پہنچے تو انہیں الطاف حسین کی کال موصول ہوئی اور الطاف حسین نے انہیں واپس پاکستان جانے کے لیے کہا، جس پر وہ فیملی کو دبئی میں ہی چھوڑ کر واپس آ گئے۔ پاکستان واپس آنے کے کچھ ہی دن بعد انہیں رابطہ کمیٹی میں واپس لے لیا گیا، لیکن انیس قائم خانی اس وقت تک ایم کیو ایم سے الگ ہو جانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور ستمبر 2013 میں وہ ملک سے ایسے گئے کہ پھر 3 سال بعد 2016 میں مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہی لوٹے اور پی ایس پی بنا ڈالی۔ ایم کیو ایم کے اندرونی ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال کی حماد صدیقی سے ملاقاتیں کرائی جاتی رہی ہیں، اور حماد صدیقی اگر کسی وقت منظر عام پر آتے بھی ہیں تو وہ انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال کے کیمپ میں ہی کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر میں صورتحال کا تجزیہ کروں اور حماد صدیقی کو ایک نیا پروجیکٹ تصور کر لوں تو مجھے یہ پروجیکٹ بھی کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ حماد صدیقی کبھی سیاسی فیگر نہیں رہے۔ ہاں، حماد صدیقی کی واپسی ایم کیو ایم کے تنظیمی اسٹرکچر کو بہتر بنانے میں مددگار ضرور ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ایسا بھی اس وقت ممکن ہے جب ایم کیو ایم کو سیکٹرز اور یونٹ کی سطح پر کام کرنے کی اجازت مل جائے، کیونکہ تنظیمی کمیٹی کا اصل کام ہی سیکٹر اور یونٹس کے ذریعے کارکنوں کو موبلائز کرنا تھا۔ ایم کیو ایم کا اصل ٹریڈ مارک ہی اس کا متحرک ہونا تھا۔ 90 اور لندن سیکریٹریٹ 24 گھنٹے کام کرتا تھا اور عوام کی سطح پر علاقوں میں اس کے یونٹ اور سیکٹرز 7 بجے سے 11 بجے تک کھلا کرتے تھے اور کارکنوں سے رابطے میں رہتے تھے۔ لیکن آج ایم کیو ایم کا یہ ٹریڈ مارک ختم ہو چکا ہے اور ایم کیو ایم کراچی کے عوامی ایشوز پر پہلے کی طرح آواز اٹھانے میں بری طرح ناکام ہے، چاہے وہ سانحہ گل پلازا ہو یا حالیہ بارشیں یا شہر کی مخدوش صورتحال۔ ایسے میں ایم کیو ایم کے مردہ گھوڑے میں حماد صدیقی کے ذریعے جان ڈالنے کی کوشش بھی ناکام ہوتی نظر آتی ہے، کیونکہ کراچی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ الطاف حسین کے بغیر جسے بھی لایا گیا وہ ناکام رہا۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے FIR۔